الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، بہت سارے لوگ جو مہینہ چل رہا ہے سفر کا، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر میں، اس کو لوگ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت میں کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ بدشگونی لینا، الو کا منحوس سمجھنا اور سفر کے بارے میں سفر کو منحوس سمجھنا، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب لغو باتیں ہیں، لغو خیالات ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں سفر کے مہینے کا نام لے کر کہ اس میں کوئی بھی نحوست نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5707۔ محترم ناظرین سامعین، آج اتنا ایڈوانس دور ہے، جو علم ہے وہ بالکل عروج پہ ہے، جو دنیا کا علم بھی ہے اور جو دین کا علم بھی ہے بالکل عروج پہ ہے۔ آج کے اس علم والے دور میں بھی کئی لوگ سفر والے مہینے میں اگر ان کے گھر میں سے کسی کی بچے کی شادی کرنا ہوتی ہے تو وہ شادی کو روک لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کام اس میں خوشی والا کام نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نام لے کر فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ سب لغو خیالات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں آ گئے ہیں۔ دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ کی ہی ہے، مسند احمد میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور کوئی بدشگونی نہیں ہے، اور یعنی کہ الو کا منحوس ہونا بھی کوئی حقیقت نہیں، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ اور ساتھ ہی ایک بدو بیٹھا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، محترم ناظرین متعدی بیماری اس بیماری کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ کسی کو چھونے سے لگتی ہے، کسی کو ٹچ کرے تو وہ اس کو بھی لگ جائے، اسے کہتے ہیں متعدی بیماری۔ وہ ایک ساتھ بیٹھا ہوتا ہے بدو، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایسی بات ہے کہ متعدی بیماری نہیں ہے تو پھر جب ایک اونٹ وہ بہت ہی یعنی کہ ایکٹیو طریقے سے ہرن کی طرح وہ ریتلے میدان میں وہ چر رہا ہوتا ہے، تو پھر جب کوئی ایسا، بہت سارے اونٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک ایسا اونٹ آ جاتا ہے، اونٹ خلط ملط ہو جاتا ہے جس کو خارش لگی ہوتی ہے، جب وہ خارش والا اونٹ جو اونٹوں کا گروہ ہوتا ہے اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر سب اونٹوں کو خارش کیوں لگ جاتی ہے؟ جو بدو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ استفسار کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ متعدی بیماری نہیں ہوتی، لیکن پھر اس اونٹ کے ملنے سے باقی اونٹوں کو خارش کیوں لگ جاتی ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیے، آپ بدو سے پوچھتے ہیں کہ جو پہلے والا اونٹ ہوتا ہے، اونٹ، اس کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گروہ میں چلا گیا، باقی سب اونٹوں کو بھی خارش کی بیماری لگی، تو جو سب سے پہلے والا اونٹ ہوتا ہے جس کو خارش کی بیماری لگی ہوتی ہے، اس کو کس کے ساتھ ملنے سے لگی تھی؟ وہ اللہ نے ہی لگائی تھی۔ تو یہ جو بیماری ہوتی ہے جس کو اللہ کا ارادہ ہوگا اس کو بیماری لگا دے گا، متعدی بیماری نہیں ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 7754۔ مسند احمد کی ہی روایت ہے، مسند احمد 77 آگے والی 7760 میں کہ ایک صحابی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، بکریاں جو ہوتی ہیں وہ چر رہی ہوتی ہیں، ایک ایسی بکری ساتھ مل جاتی ہے جس کو خارش لگی ہوتی ہے، تو پھر وہ سب بکریوں کو خارش لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی جواب دیا تھا کہ پھر پہلے والی بکری کو کس نے خارش لگائی تھی۔ اس لیے محترم ناظرین و سامعین، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی ایسی جو بدشگونی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس ایڈوانس دور میں بھی علم کا یعنی کہ بول بالا ہے، پھر بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 باتوں میں ہوتی ہی امکان، اگر ہوتی لیکن ہے نہیں ہے،
اگر ہوتی جیسے آپ فرمایا تھا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے آپ فرمایا تھا اگر۔ یہاں پر بھی آپ فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 باتوں میں ہوتی، نمبر 1 گھوڑے پر یعنی کہ جو سواری ہوتی ہے، نمبر 1 نمبر 2 مکان پر، نمبر 3 عورت پر، یعنی کہ ایسی عورت جو نافرمانی کرتی ہو، خاوند سے لڑتی ہو، وہ نحوست ہوتی ہے گھر میں، اگر ہوتی تو یہی ہوتی۔ یا مکان تنگ ہو، گھر میں افراد زیادہ ہو تو پھر بندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ سواری بھی ایسی ہو جس سے بندے کے پیسے ہی لگتے ہوں، فائدہ کم ملتا ہو۔ آج کل کے دور میں موٹر سائیکل اور جو گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں کہ وہ صرف پیسے ہی کھاتی ہو لیکن فائدہ کم دے، یہ اگر آسما اگر نحوست ہوتی ان 3 باتوں میں ہونی تھی، لیکن نحوست ہے ہی نہیں۔ جو لوگوں نے اپنے من گھڑت یہ بنا لیے کہ سفر کا مہینہ شادی نہیں کریں گے، نحوست ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5809، بخاری میں 2859، مسند احمد میں یہ حدیث آتی ہے۔ تو اس لیے محترم ناظرین نحوست سفر کے مہینے میں نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو عرب والے تھے اس مہینے کو نحوست والا کیسے سمجھتے تھے؟ وہ کیونکہ جو ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، اس میں یعنی کہ جنگ وغیرہ حرام تھی، اس لیے وہ گھروں میں رہتے تھے۔ جو ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو سفر کا مطلب ایک یہ ہے کہ صفر یعنی کہ خالی ہو جانا، تو ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اب خالی ہو گئے، اس لیے انہوں نے اس مہینے کو سفر کا نام یعنی کہ منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ محترم ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوس نہیں ہے، اس لیے ہم سب چاہیے کہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ جیسے عام مہینے ہیں ویسے یہ بھی سفر کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور جو لوگ بدشگونی لیتے ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔